بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا وبعد۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا، خوش آمدید ہے آپ تمام ناظرین اور سامعین۔ یہ پروگرام جو دعویٰ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے زیر انتظام دعوتی ورکشاپ کے حوالے سے آج کا ہمارا یہ پروگرام، اس کا موضوع ہے مقاصد شریعت، شریعت کے مقاصد۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے یہ یقین رکھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ برحق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ شریعت ہے۔ یہ دین اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دنیا کا سب سے اچھا، اعلیٰ، افضل، جامع اور مکمل ضابطہ حیات یہ دین ہے۔ اور جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کردہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، اپنے بندوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو دین اسلام اور یہ شریعت اسلامیہ منتخب فرمائی، تو یہ سب سے اچھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور یہ وہ دین ہے جس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ جب یہ دین اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہے، وہ خالق و مالک جو علی کل شیء قدیر ہے، تو ساتھ میں علیم و حکیم بھی ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ایک مسلمان ان کا مطالعہ کرتا ہے، ان پہ غور کرتا ہے، سمجھتا ہے، تو یہ بات واضح ہوتی ہے ہر مسلمان کے لیے کہ اللہ کی ہر صفت کے اندر بڑی جامعیت ہے، بڑے معانی پوشیدہ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کہ وہ العلیم اور الحکیم ہے، علیم مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اور اس اللہ نے اپنے اعلیٰ اکمل علم کے مطابق اپنے بندوں کو یہ نظام دیا۔ اور جب وہ حکیم ہے یعنی حکمتوں سے بھرپور، تو اس کا ہر کام، اس کا ہر حکم، اس کا ہر ارشاد، اور خصوصاً یہ دین اسلام اور شریعت اسلامیہ کا ہر پہلو اور ہر حکم حکمتوں سے بھرپور ہے۔ یہ جو حکمتیں ہیں یہ تقاضا کرتی ہیں، اللہ کا حکیم ہونا یہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ نے جو دین اسلام اور شریعت عطا کی ہے مسلمانوں کو، اپنے بندوں کو، اس کے مقاصد ہیں، بلا مقاصد نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم، کوئی فرمان، اللہ کی طرف سے کوئی بھی چیز، اللہ کا کوئی حکم، کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، مقصد کے بغیر نہیں ہے، بے مقصد نہیں، با مقصد ہے۔ لہذا جب اللہ تعالی حکیم ہے اور اس کے ہر کام، ہر قول اور ہر حکم میں حکمت ہے اور وہ با مقصد ہے، تو پھر جب بات آتی ہے مقاصد شریعت کی، تو ایک مسلمان کو
اپنے سامنے اجمالی طور پر یہ بات رکھنی چاہیے، بلکہ اس پر اس کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت عطا کی ہے جس کے بہت بڑے اور عظیم مقاصد ہیں، اور ان کو مقاصد شریعت کہتے ہیں۔ اور ہم اپنی زبان میں، اگرچہ مقاصد کا لفظ عربی زبان کا اور مقصد کی جمع ہے، لیکن ہم اپنے زبان میں بھی مقاصد کا الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو مقاصد اور مقصد کا مطلب کہ وہ اغراض، وہ اہداف، وہ معانی، وہ حکمتیں جو اس حکم، اس عمل، اس ارشاد یا اس شریعت کے پیچھے اللہ نے رکھی، اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے، وہ مقاصد شریعت ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے یہ حکمتیں اور مقاصد ہیں تو پھر وہ بڑے اعلیٰ ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے کوئی چیز عبث پیدا نہیں کی ہے، اللہ نے کوئی حکم بے فائدہ، بے مقصد نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقاصد، ان کی طرف، ان حکمتوں کی طرف قرآن مجید میں مختلف انداز سے اشارہ فرمایا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ کا مقصد تو تم پر آسانی کرنا ہے، تنگی کرنا نہیں ہے۔ اور کبھی اللہ فرماتا ہے تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس دین میں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی کس انداز سے، اجمالی طور پر، کہیں تفصیل سے، کہ ہم نے ابھی قربانی کی، ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادات بجا لاتے ہیں، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ وہ تقوی ہے، وہ ایمان ہے، یہ اس انسان کی اصلاح ہے۔ حتیٰ کہ جو بھی احکام آئے، وہ احکام جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دین مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس انسان کے لیے اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے اور اس دنیا کی زندگی کو عبور کرتے ہوئے آخرت میں پہنچنا اور کامیابی حاصل کرنا، دنیا کی ضروریات، دنیا کے اندر رہنے کے لیے اسے کیا چاہیے اور کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، پھر آخرت کی کامیابی اس کو حاصل ہونی ہے، یہ سب کچھ اللہ نے اس دین کے اندر، شریعت کے اندر بیان فرمایا، عطا کیا۔ اس پر عمل کرتے ہوئے انسان آگے بڑھتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ لہذا ہم جب غور کرتے ہیں اور یہ بات کہ قرآن مجید کا مطالعہ کر کے، احادیث نبویہ پر غور و فکر کر کے اور چھان پھٹک کر کے، ہمارے اسلاف، علماء، فقہاء، ائمہ کرام، انہوں نے مقاصد شریعہ کا یہ سبجیکٹ اور یہ موضوع جب اس پہ غور کیا اور پوری شریعت کے احکام، فرمودات، اللہ تعالیٰ کے فرمان، نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کی احادیث مبارکہ اور شریعت کے تمام احکام پر جب غور کیا، جس کو استقراء کہا گیا، مکمل چھان بین کرنے پہ یہ پتہ چلا، انہوں نے نچوڑ نکالا، خلاصہ نکالا کہ شریعت کے مقاصد ہیں، اور شریعت کے مقاصد اجمالی طور پر 5 ہیں، جن کو کلیات 5 بھی کہا گیا ہے، یعنی وہ 5 کلیات ہیں جو پوری اس شریعت اس کے اندر سموئی گئی ہے، شریعت کا مقصد ہے یا مقاصد ضروریہ ہیں۔ یہ 5 ایسے مقاصد ہیں جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کے اندر پائے جاتے ہیں۔ انسان کو کس پہلو سے کہاں کیا ضرورت ہے اور اللہ کا کیا حکم آیا ہے، وہ حکم ان 5 مقاصد
5 پہلوؤں 5 اہداف سے کبھی نکل نہیں سکتا. جزوی طور پر تفصیلی طور پر کتنی بھی تفصیل میں چلے جائیں، لیکن یہ 5 مقاصد ہیں. لہذا مقاصد ہیں ضروری شریعت کے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ مقاصد جاننا اس مسلمان کے لیے، اس انسان کے لیے یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس سے اللہ پر زیادہ اور ایمان بڑھتا ہے، اس اسلام پر، دین اسلام پر، شریعت پر اور یقین بڑھتا ہے، اعتماد بڑھتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، بندہ مزید عمل کی طرف بڑھتا ہے، اور دل کے اندر اس دین کی محبت اور اس کے جذبات اور ابھرتے ہیں. اور پھر یہ مقاصد جو ہم نے کہا کہ یہ کل 5 مقاصد ہیں بنیادی طور پر، اور یہ 5 مقاصد کون سے ہیں؟ نمبر 1 حفظ دین، دین کی حفاظت. نمبر 2 حفظ نفس، جان کی حفاظت. نمبر 3 حفظ عقل، یعنی اس عقل کی حفاظت. نمبر 4 حفظ نسل یا حفظ عرض، یعنی انسانی نسل یا کہیں کہ انسانی اس عزت کی حفاظت. اور نمبر 5 حفظ مال، مال کی حفاظت. یہ 5 چیزیں ہیں جس کے ارد گرد یہ انسان گھومتا ہے، اور یہ ہے انسان کی زندگی کے مقاصد اور شریعت اسلامیہ کے مقاصد. دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، عقل کی حفاظت، نسل یا عزت کی حفاظت اور مال کی حفاظت. کوئی بھی حکم لے لیں، شریعت کا کوئی پہلو لے لیں، کوئی معاملہ دین کا لے لیں، کوئی پہلو آ جائے، آپ غور کریں، ان میں سے کسی ایک مقصد کو پورا کیا جا رہا ہوگا. یہ ہم آگے تفصیل سے ابھی بیان کریں گے، مثالیں دے کر کہ کیسے شریعت کے احکام آئے. دین کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے، عقل کی حفاظت کے لیے، عزت اور نسل کی حفاظت کے لیے اور مال کی حفاظت کے لیے. لیکن یہاں پر اجمالی طور پر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو 5 مقاصد ہیں، مقاصد شریعہ، ان کو شریعت اسلامیہ کے اندر 3 درجوں یا 3 رتبوں پہ رکھا گیا ہے. اس کے 3 درجے ہیں یا 3 رتبے ہیں. ایک اعلیٰ ترین رتبہ ہے یا درجہ ہے ان مقاصد کو پورا کرنے کا، ان مقاصد کی حفاظت کا، وہ ہے ضروریات کی سطح پہ. ضروریات، اور ضروریات سے مراد، جب ہم لفظ ضرورت بولتے ہیں کہ میری ضرورت، آپ کی، فلاں کی، یہ اس زندگی کی ضرورت ہے، شریعت کی اصطلاح میں یہ ضرورت کا جو لفظ ہے، ضروریات، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی چیز ایسی ہے، کام ایسا ہے، معاملہ ایسا ہے، اس کے بغیر یہ پہلو پورا ہی نہیں ہوتا. یعنی دین کی ضروریات اگر پوری نہیں تو دین باقی نہیں. جان کی حفاظت کے لیے یہ ضروریات ہیں، اگر نہیں تو جان باقی نہیں. اگر عقل کی یہ ضروریات پوری نہ ہوئی تو عقل باقی نہیں رہتی. عزت اور نسل کی یہ ضروریات پوری نہ ہوئی تو نسل اور عزت اس انسان کی باقی نہیں رہتی. یہ مال کی ضروریات پوری نہ ہوئی تو یہ مال باقی نہیں رہتا، اس کی بقا نہیں. یہ ضروریات کا درجہ ہے، یعنی ان کا ہونا لازمی. دوسرا رتبہ اور درجہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے حاجیات، حاجت کا. یہ ضرورت سے نیچے ہے.
اس کا مطلب یہ ہے حاجیات کا یا حاجت کا کہ اگر یہ پہلو یا یہ چیز یا یہ عمل یا فعل یا حکم یہ چیز نہ ہوا تب بھی یہ مقصد تو موجود ہے، لیکن اس مقصد کو پورا کرنے میں مشقت ہے۔ دین کی ضروریات پوری ہوئیں، دین تو ہے، لیکن اگر اس کی حاجیات پوری نہ کی گئیں تو دین میں کمی آ سکتی ہے۔ جان کی یہ حاجیات پوری نہ کی گئیں تو انسان کو زندگی گزارنے، زندہ رہنے میں مشقت ہوتی ہے، زندہ تو رہتا ہے۔ اسی طرح عقل کے لیے، نسل کے لیے، مال کے لیے وہ حاجیات کا درجہ ہے کہ اس کے بغیر بھی مال، عزت، نفس، جان، عقل، دین ہے، البتہ وہاں مشقت یا تکلیف رہتی ہے اس کے بغیر، یا اس کے حاجیات کے درجے کے بغیر جو ہے پھر وہاں وہ جو اکمال اور تکمیل آنی چاہیے وہ تکمیل نہیں ہوتی۔ تیسرا درجہ ان مقاصد کو پورا کرنے میں تحسینیات، تحسین کا ہے، جس کو حسن کہتے ہیں، خوبصورتی کا، یعنی ضروریات کے مرتبے میں ضرورت پوری ہو گئی، حاجیات میں اور تکمیل ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ بھی انسان کو یہاں کچھ پہلوؤں کی ضرورت، کچھ کاموں کی ضرورت ہوتی ہے، دین کے پہلو سے ہو، عقل سے، جان سے، مال سے، عزت سے۔ یہ کام ہو تو اور زندگی خوشگوار ہے، اور یہ مقصد اچھا اور خوبصورت ہو جاتا ہے، اور یہ عمل بڑا بہترین ہو جاتا ہے، اس حکم کو اور چار چاند لگ جاتے ہیں۔ یہ درجہ تحسینیات کا ہے۔ اب اس کو سمجھیں تو لہذا یہ جتنے احکام شریعت کے آئے ان 5 مقاصد کو پورا کرنے کے لیے وہ یا تو ضروریات کی سطح پر، یا حاجیات کی سطح پر، یا پھر تحسینیات کی سطح پر کوئی بھی حکم لیں گے، ان میں سے کسی ایک میں ہوگا۔ ایک اور پہلو لے لیں، پھر اس کے بعد ہم مثالیں دیں تو سمجھاتے چلے جائیں گے۔ مقاصد شریعت کا جب خاکہ بیان کیا جاتا ہے تو ان 5 مقاصد کے 3 درجات اور رتبوں کے ساتھ ساتھ ایک تقسیم اور ہے کہ جتنے بھی احکام یا شریعت اسلامیہ کے جتنے بھی پہلو، جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، اس میں ان 5 مقاصد کو ان رتبوں میں پورا کرنے کے لیے یا تو وہ حکم ہوگا یا وہ عمل ہوگا ایجابی پہلو سے، یعنی مثبت، کہ ان مقاصد کا وجود لانا ہے، دین کا وجود ہونا چاہیے، جان موجود ہونی چاہیے، یہ اس پہلو سے حکم آیا ہوگا، جس کو ہم مثبت یا ایجابی پہلو کہیں۔ جیسا کہ اب یہ بات ہم جان کی اگر مثال دیتے ہیں، جان انسان کی، جان کا وجود کہاں سے ہے؟ جب انسان کی نسل آگے پیدا ہوگی، نکاح ہوگا، مرد عورت کا آپس میں تعلق ہوگا تو اگلی نسل پیدا ہوتی ہے، یہ وجود ہے۔ اور اس وجود کو اس مثبت پہلو سے برقرار رکھنے کے لیے، اس کے لیے لازمی بات ہے کہ کچھ کھانا پینا ہے، جو بنیادی ضرورت ہے، کھائے پیے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، یہ اس کی ضرورت ہے، اور یہ مثبت انداز سے اس پہلو سے ہے کہ بھئی اس جان کو باقی رکھنا ہے۔ اور دوسرا جو پہلو ہے، احکام آئے ہیں ان مقاصد کی حفاظت کے لیے سلبی پہلو سے، یعنی منفی پہلو سے، کہ اگر کہیں کسی جگہ پہ، کسی موقع پہ، کسی مقام پہ
ان مقاصد میں کسی مقصد یا اس کے کسی پہلو کو کوئی نقصان کا خطرہ ہے، وہاں اس میں کمی آنے کا یا کوئی اس پہ زیادتی کرنے چاہتا ہے، تو اس مقصد کو بچانے کے لیے، ان چیزوں کو بچانے کے لیے پھر ایسے احکام ہیں کہ جو لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو روکیں گے کہ نہیں، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ جو منفی پہلو، اب جان ہے، انسان پیدا ہوا، اس کی جان ہے، کھاتا پیتا ہے، وہ زندہ ہے، لیکن آگے یہ ہے کہ اگر اس جان کو کوئی مارنا چاہتا ہے، اب یہ منفی پہلو ہے، لہذا حکم آئے گا کہ نہیں، کسی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، قتل کو حرام کر دیا گیا۔ یہ منفی پہلو ہے، یہ مثال ہم نے دی۔ اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت کے ایسے احکام جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ یا تو دین کی حفاظت کے لیے کرنے ہیں، یا جان کی حفاظت کے لیے کرنے ہیں، یا مال کی حفاظت کے لیے کرنے ہیں، یا عقل کی حفاظت کے لیے کرنے ہیں، یا نسل اور عزت کی حفاظت کے لیے کرنے ہیں۔ اور جن کاموں سے منع کیا گیا، منہیات ممنوعات ہیں، یا جن کے کرنے پہ پھر سزا دی گئی، جن کو جرائم قرار دیا گیا، وہ انہی مقاصد کو بچانے کے لیے، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان کے ضائع ہونے سے ان کو بچانے کے لیے جو ہے وہ رکھے گئے۔ چاہے دین کو نقصان سے بچانا ہے کہ وہ ضائع نہ ہو جائے، جان کو بچانا ہے، مال کو بچانا ہے، عقل کو بچانا، عزت اور نسل کو بچانا ہے۔ یہ مقاصد ہیں شریعت کے اندر جو ہم نے خاکہ بیان کیا۔ پھر ایک بار کہ مقاصد شریعت وہ حکمتیں اور معنی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کے اندر رکھے، اور وہ 5 ہیں: دین، جان، عقل، نسل، عزت اور مال کی حفاظت۔ یہ 3 رتبوں پہ ہے: ضروری، حاجیات، تحسینیات۔ اور یا وہ حکم عمل کرنے کے لیے ہے کہ یہ کرو تو یہ وجودی یا مثبت اور ایجابی پہلو ہے، اور یا اس سے منع کیا گیا یا اس پہ سزا رکھی گئی ہے تو یہ منفی اور سلبی پہلو سے ہے، بچانا مقصود ہے۔ آئیں اب ہم دیکھیں کہ یہ 5 جو مقاصد ہیں، ان کی تھوڑی تھوڑی ہم تفصیل بیان کرتے ہیں، اور تھوڑی تھوڑی مثالیں دے کر واضح کرتے ہیں کہ کیسے یہ مقاصد پورے ہوتے ہیں، تاکہ باقی جو احکام ہیں ان کو پھر ہم سمجھیں کہ شریعت کا کوئی بھی حکم مقصد سے، حکمت سے خالی نہیں، بلکہ وہ میرے لیے ہی، میری بہتری کے لیے ہے، انسان کی بہتری کے لیے ہے۔ انسان کو تنگ کرنا، انسان کے اوپر زیادتی یا انسان کا نقصان نہیں ہے، بلکہ اس کے فائدے کے لیے ہے۔ پہلا مقصد دین کی حفاظت۔ یہاں ایک بات کہ سب سے پہلا مقصد یہاں دین کی حفاظت قرار دیا گیا۔ یہ دین کی حفاظت کو پہلے کیوں رکھا؟ حالانکہ جان ہے، جان ہوگی تو کچھ ہوگا، لیکن بات اصلی یہ ہے کہ دین سب سے مقدم ہے۔ اگر دین باقی ہے تو جان رہے گی تو فائدہ ہوگا، اگر دین ہی نہ رہا تو یہ جان کافر، مشرک کی، ملحد کی جان ہے، وہ زندہ ہے، اس کی جان کا اس کو کیا فائدہ جب وہ دنیا کا بھی ناکام انسان آخرت میں جہنم کی آگ میں جلے گا۔ لہذا دین پہلے ہے، مقدم ہے، دین باقی ہے، دین محفوظ ہے تو سب آ جائے گا۔ لہذا جان سے بھی مقدم ہے، اور اس کے لیے بھی کیسے ہوگا؟ مقصد یہ ہے، یا اس کی تفصیل اس طرح سے سمجھیں کہ اگر کسی موقع پہ یہ صورتحال بن جائے کہ یا اپنا دین بچا لو یا جان بچا لو، یا زندہ رہنا ہے تو دین چھوڑنا پڑے گا، اور اگر دین باقی رکھنا ہے تو زندگی جاتی ہے، تو کیا کرنا ہوگا مسلمان کو؟ اسے اپنا دین بچانا ہے، جان جاتی ہے تو جائے، کیونکہ جان تو آخر جان ہی ہے، مرنا تو ہے ہی، دین بچ گیا
تو کیا ہوگا؟ دین بچ گیا، پھر اگر مر بھی گیا تو کامیاب ہے، اگلی زندگی اس کی سرخرو ہو گئی ہے، اسے نجات مل گئی ہے، زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا ہے۔ لیکن اگر جان تو بچا لی، دین نہ رہا، تو جانوروں کی طرح، مشرک اور کافروں کی طرح۔ لہذا یہ دین مقدم ہے، دین کی حفاظت مقدم اور ضروری، یہ اسلام کا، شریعت اسلامیہ کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد ہے۔ اس مقصد کے لیے دینی احکام آئے۔ اب دینی احکام، دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے اس دین کا، دین اسلام اور شریعت اسلامیہ کا ایجاد اس انسان کے اندر، وہ اس کے عقیدے اور ایمان کے ساتھ ہے۔ اسے اپنے اندر، دل و دماغ کے اندر وہ اسلامی عقیدہ، توحید کا اور ایمان کا، اسلام کا یہ عقیدہ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، اور پھر آگے جو اسلامی عبادات ہیں ان پر عمل کر کے، ان عبادات کو پورا کر کے پھر اس دین کو باقی رکھنا ہوگا۔ لہذا دین کی حفاظت کے لیے یہ علم ضروری ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ بھئی مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، میرا پیدا کرنے والا کون ہے، وہ خالق، وہ اللہ مالک، اس پر ایمان لائے، اور پھر ایمان کے وہ ارکان جو حدیث جبریل میں آئے، اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اور آخرت کے دن پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ یہ ارکان ایمان، یہ دین کا ایجاد کرنا ہے، دین کی حفاظت ہے۔ پھر اس کے ساتھ اسلام کے ارکان آ جاتے ہیں۔ اسلام کے ارکان پورے کرنا، یہ اس دین کی حفاظت ہے۔ نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ پڑھنے کے بعد۔ لہٰذا یہ ارکان پورے ہوں گے تو یہ دین باقی رہے گا، دین محفوظ ہوگا، اس کی حفاظت ہوگی۔ اور یہاں یہ ارکان ایمان اور ارکان اسلام اور یہ فرائض، یہ ضروریات کی سطح پہ ہیں، جس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی ایک رکن ایمان کے ارکان میں سے نہ رہا تو ایمان و اسلام، دین باقی نہیں ہے۔ اگر اسلام کے ارکان جو 5 ہیں ان میں سے کسی ایک رکن کا رکن غائب ہو گیا، مفقود ہو گیا، ضائع ہو گیا، نہ اس پہ ایمان رہا، نہ وہ باقی رہا، تو پھر اسلام کی بقا خطرے میں ہے۔ یہ ضروریات میں سے ہے۔ نمازیں ہیں یہ 5، ان کے جو فرائض ہیں، 5 نمازیں ہیں، 5 کی 5 پڑھنی ہیں، ہر نماز کی رکعتیں جو فرض ہیں وہ پوری پڑھنی، یہ ضروریات کی سطح پہ ہیں۔ اور پھر یہ جو اعمال ہیں، مثلا ہم نمازوں کا ہم ذکر کرتے ہیں، نمازیں 5 نمازیں فرض اور ان کی رکعتیں فرض، لیکن اس سے نیچے حاجیات کے درجے پہ آئیں گے تو پھر جو نماز کے واجبات ہیں اور جو واجب اعمال ہیں نماز کے حوالے سے یا زکوٰۃ کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، حج کے حوالے سے، یہ حاجیات کی سطح پہ کہ بھئی اگر یہ پورے نہیں کریں گے، دین ہے تو صحیح لیکن وہ خطرے میں ہے، نقصان ہوگا۔ اور اس سے نچلے درجہ جو تحسینیات اور حسن و جمال دین کا ہے، یہ جو سنتیں اور نفل ہے، نفل بھی پورے کرنے ہیں، سنتیں بھی پوری کرنے ہیں، جس سے دین کے اندر خوبصورتی، یعنی وہ مزید مضبوط ہوتا ہے۔ یہ دین کی سطح پر، دین کے ہر عمل میں، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے یا دیگر احکام عبادات ہیں، یہ سب قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور اسی میں ہی پھر یہ کہ بھئی سچ بولنا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، یہ سب کچھ اس دین کی حفاظت کے لیے۔ لہذا توحید، دین کو
دین کے وجود کے لیے، شرک سے نفی، دین کو بچانے کے لیے، اس کے نقصان سے بچانے کے لیے۔ اب اس انداز سے آپ جتنا چاہیں آگے بڑھیں اور شریعت کے جتنے احکام دین سے متعلق ہیں، اللہ کے حقوق سے متعلق ہیں، عبادات سے متعلق ہیں، طہارت ہے یا کچھ اور ہے، سب کو دیکھیے وہ اسی کے ارد گرد گھومتا ہوگا۔ یہ مقصد اس کا دین کو بچانا ہے، کیونکہ اگر دین کے یہ احکام کو بندہ پورے نہیں کرتا تو اس کا دین آہستہ آہستہ کم ہوتا ہوتا ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جس کی نماز بھی نہ رہی تو اس کا دین کہاں، ایمان کے ارکان نہ رہے تو ایمان نہ رہا۔ یہ ہے وجودی پہلو۔ آئیں اب سلبی پہلو، منفی پہلو سے اس دین کو بچانے کے لیے احکام آئے۔ وہ احکام کے جہاں بھی جس وجہ سے کوئی اس دین کو نقصان ہو سکتا ہے تو وہ اس سے روک دیا گیا ہے۔ شرک سے روکا، کفر سے روکا، بدعات سے روکا، یہ سب اس لیے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے بطور مثال جہاد، کیوں اس کا حکم آیا؟ کیا جہاد کا مقصد اسلام کے اندر یہ ہے کہ بھئی کافروں مشرکوں کو، لوگوں کو، دشمنوں کو مارتے چلے جاؤ، ان کی گردنیں اڑا دو، خون خراب؟ نہیں، یہ قطعاً نہیں ہے۔ جہاد اس دین کے دفاع اور اس کو بچانے کے لیے ہے، چونکہ کافر مشرک دین اسلام کے دشمن جو ہے وہ کلمہ پڑھنے والوں کو کلمہ پڑھنے نہیں دیتے، کلمہ پڑھنے کے بعد انہیں اس پر عمل نہیں کرنے دیتے، ان کو مارتے پیٹتے تنگ کرتے روکتے ہیں، چونکہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے اور ایسے مظلوم مسلمانوں کے دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے جہاد آیا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ کیوں یہ قتال اور جہاد آیا؟ کیونکہ ظلم ہوا ان مسلمانوں پہ۔ تو یہ اصل مقصد، جب مقاصد شریعت جانیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جہاد کا مقصد یہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی ہم سمجھیں کہ یہ جو نام دے دیا کہ دہشت گردی کا، ایسا نہیں ہے۔ جہاد کبھی دہشت گردی نہیں ہے۔ جہاد لوگوں کو مارنے کا نام نہیں ہے، جہاد لوگوں کو بچانے کا اور دین کو بچانے کا نام ہے۔ اسی طرح ایک اور حکم مثال لے لیں، مرتد کو سزا دی جاتی ہے کہ اس کو مار دیا جاتا ہے۔ سزا مرتد کی، جو مسلمان تھا پھر وہ اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو گیا، اس کے لیے سزا اور حکم یہ ہے، حد ردہ جس کو کہتے ہیں، کہ بھی اس کی گردن اڑا دو۔ کیا یہ بات غلط ہے؟ لوگ آج کل شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو جی اب آزادی ہے، انسان آزاد ہے، اور قرآن میں بھی آتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، مجبوری نہیں، تو اس بندے نے اگر اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اپنا لیا ہے تو وہ آزاد ہے، کیوں یہ سزا؟ نہیں، یہ بھی دین کی حفاظت کے لیے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آئیں جانے کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ جو بندہ پہلے مسلمان ہوا، مسلمان تھا، اس کے پاس علم تھا، سمجھتا تھا، آخر وہ اتنا عرصہ کام یہ دین کے کرتا رہا، اسلام پہ رہا، اب اس کو کیا ہوا کہ کیوں جو ہے وہ اس سے پلٹ گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ اور پیچھے غلط نظریات یا کوئی اور سازشیں چل رہی ہیں، ان سازشوں سے اسلام کو بچانا، جس کی طرف اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ اشارہ فرمایا ہے، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی وجہ النار، یعنی کچھ لوگوں کا اہل کتاب جو مدینہ میں، انہوں نے یہ پروپوگنڈا، یہ سلسلہ شروع کیا کہ دیکھو صبح کے ٹائم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، شام کو کہو نہیں ہمیں تو وہ غلطی لگ گئی تھی، وہ غلط نکلا، ہمیں پتہ چلا کہ نہیں یہ نظریہ غلط ہے، شام کو کافر ہو جاؤ، 3 پارے میں سورۃ آل عمران میں۔ اس کو روکنے کے لیے وہ لوگ اسلام کو، دین کو کھلونا نہ بنا لیں، کوئی کلمہ پڑھ رہا تو شام کو کہہ رہا ہے کہ نہیں جی میں تو غلطی پہ ہو گیا تھا، مجھے یہ، اس لیے کہ وہ سادہ لو مسلمان، وہ بیچارے عام مسلمان جو اسلام کو قبول کر کے اس پہ چل رہے ہیں، ان کے نظریات کو، ان کے ذہن کو خراب کرنا، اس سے بچانے کے لیے یہ ردت ہے، یہ مقصد ہے۔ اب یہ تو تھا
دین کی حفاظت، یہ مقصد۔ اب آ جائیں دوسرا جو مقصد ہے، نفس کی حفاظت، جان کی حفاظت۔ یہ انسانی جان، یہ جان اللہ نے پیدا کی، یہ جان ہوگی، انسان ہوگا، زندہ ہوگا تو تبھی دین بھی ہے، باقی سب کچھ بھی ہے، دنیا تب چلے گی۔ لہٰذا یہ ایک بڑا مقصد رکھا، اور اس مقصد کی حفاظت کے لیے بے شمار احکام۔ اب اس مقصد کی حفاظت کے لیے، یا اس مقصد کے وجود کے لیے، پہلے انسان کے وجود کے لیے اللہ پیدا کرنے والا ہے، لیکن اللہ نے سلسلہ رکھا ہے شادی کا، مرد اور عورت کے اس جوڑے کا، اس تعلق سے۔ لہٰذا یہ یہاں سے انسانی نسل، انسان پیدا ہوتا ہے، زندگی مل گئی، وجود مل گیا۔ اب اس کے بعد اگلا حکم بار بار آتا ہے، کھاؤ پیو، اللہ نے تمہارے لیے حلال چیزیں دنیا کے اندر پیدا کی ہیں، وہ کھاؤ پیو تاکہ انسان زندہ رہے۔ یہ کھانے پینے کے جتنے احکام، صرف اتنا ہی نہیں کہ کھاؤ پیو، بلکہ ضروری کھانا پینا زندہ رہنے کے لیے واجب، لازمی، ضروری، یہاں تک کہ اگر حلال نہیں ملتا زندہ رہنے کے لیے تو حرام کھا کر ہی زندہ رہو۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، کہ اگر مجبور ہو گیا کوئی شخص، کچھ نہیں مل رہا، زندگی کو خطرہ ہے، حرام، چاہے وہ مردار ہے، چاہے وہ کتا ہے، چاہے وہ خنزیر ہے، چاہے وہ شراب ہے، نجس چیز، کوئی حرام چیز، اس کو اتنا تناول کرو تاکہ زندگی باقی رہے۔ یہ اس جان کی حفاظت کی خاطر احکام آئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ لہٰذا اس باطی اور وجودی اس مثبت پہلو سے یہ کہ جان کی حفاظت کے لیے، جان بچانے کے لیے، اس کے لیے کھانا پینا، یہ لباس، گرمی سے ٹھنڈک سے بچانے کے لیے رہائش، انسان کی اس جان کو بچانے کے لیے جو جو ضروریات ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم ہے، وہ حاصل کرنی ہے، وہ کرنا ہے۔ اور اسی کے لیے باقی ساری انسان کے لیے یہ احکام دنیا کے اندر کماتا ہے، کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، یہ رکھا۔ یہ تو ہے اس پہلو سے۔ اس پہلو سے اب یہ بات اس انسان کے لیے یہ ناجائز ہے کہ وہ بھوک ہڑتال کرے، یہ شکل اپنائے کہ بھائی میری اپنی جان ہے، میں نہیں کھاتا پیتا، مر جاؤں، میں مرنا چاہتا ہوں، نہیں۔ خود کشی حرام ہے، اور بھوک ہڑتال چاہے اپنے کو حقوق لینے کے لیے کچھ بھی مقصد ہو، نہیں، جان نہیں دینی ہے۔ جو جان بوجھ کر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے وہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اور قیامت والے دن اس کو اسی طرح سزا دی جائے گی دوزخ کی آگ کے اندر۔ اور اسی جان کو بچانے کے لیے پھر جہاں یہ سلبی پہلو سے خودکشی کو حرام کیا، تو ساتھ ہی قتل کرنے کو کبیرہ گناہ، بلکہ اتنا کبیرہ گناہ کہ بھئی ومن قتل منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل ومن قتل منکم متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو، کسی انسان کو قتل کر دیا تو اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وہاں اس کو سخت سزا ہوگی، اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، قتل حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، قطعاً اجازت نہیں ہے نہ حق کسی کو قتل کرنا، ہاں برحق قتل کرنا قصاص کے طور پر۔ پھر یہ قصاص کا حکم، یہ آج کل اسلام پہ اعتراض ہوتا ہے کہ قصاص میں اس قاتل کو دیکھو جی بے رحمی سے قتل کیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اس زندگی کی حفاظت کے لیے قصاص کا حکم ہے۔ قاتل نے جرم کیا، ایک جان کو مار دیا، اب اس قاتل کو قصاص کے طور پر مار دو گے، قتل کر دو گے، آئندہ لوگوں کو تنبیہ ہو جائے گی، کوئی دوسرا ایسا جرم نہیں کرے گا، سب لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ یہ وہ زندگی کی حفاظت ہے، یہ قصاص بھی، یہ سارے احکام اس پہلو سے اس جان کی حفاظت کے لیے ہیں۔ لہذا کچھ بھی لے لیں، جہاں کہیں بھی یہ احکام آئیں گے تو وہ جان کی حفاظت کے۔ تیسرا جو مقصد ہے
وہ مقصد، تیسرا مقصد عقل کی حفاظت ہے۔ اب عقل کی حفاظت، عقل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سی نعمت ہے۔ یہ اتنی بڑی عظیم نعمت اصل اللہ تعالیٰ نے دین اسلام اور اس انسان کو دنیا کے اندر جو اشرف المخلوقات بنا اس عقل کی وجہ سے، جانوروں پہ ہر چیز پہ اس کو مسلط کر دیا۔ یہ عقل، لہٰذا اس عقل کا وجود اس انسان کا شرف ہے، اور اس عقل کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے۔ عقل کی حفاظت جو ہے وہ کیسے ہوگی؟ یہ اس کے لیے کہ انسان ایسی چیزیں کھائے پیے حاصل کرے جن سے عقل اس کے پاس ہو، عقل موجود ہو، عقل برقرار رہے، بلکہ عقل میں اضافہ ہو۔ بالخصوص بار بار اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے غور و فکر کرو، یتفکرون افلا یتدبرون القرآن یعقلون، عقل، بار بار عقل کرو، سمجھو، غور و فکر کرو، اور علم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہمیشہ عقل علم سے بڑھتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ جی کو مشورہ کرنا ہے جی کسی بڑے سمجھدار بندے سے، جی فلاں بڑا پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس یہ علم ہے، لہذا عقل میں اضافہ ہوتا، عقل کی حفاظت ہوتی ہے علم سے، اس کا بار بار حکم دیا، بلکہ پہلی آیات ہی قرآن مجید کی نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئیں، ان کے اندر علم کا حکم ہے اور اس کی فضیلت ہے۔ اور پھر اس عقل کی حفاظت کے لیے سلبی پہلو سے دوسری جانب سے یہ حکم دیا کہ بھئی وہ چیز جو اس عقل کو نقصان پہنچاتی وہ حرام ہے، شراب ہے۔ شراب پینے سے عقل کے پردہ پڑتا ہے، انسان پتہ نہیں کیا کچھ کرنے اور کیا بولنے لگ جاتا ہے، لہذا شراب حرام ہے، شراب کو اس لیے حرام کیا۔ عقل کو بچانے کے لیے یہ منشیات، نشہ آور چیزیں، یہ سب چیزیں اسی لیے حرام ہوئیں کیونکہ ان سے عقل پر فرق پڑتا ہے۔ اور پھر اسی طرح عقل کی حفاظت کے لیے ایک اور چیز آج کے زمانے میں یہ ہمارا سوشل میڈیا اور یہ ذرائع ابلاغ یہ عقل پہ بہت اثر ڈالتے ہیں، یہ بھی ان سے بچنا عقل کی حفاظت کے لیے ان کا اچھا استعمال۔ جو چوتھا مقصد ہے وہ ہے نسل انسانی کی حفاظت، اس کے ساتھ ہی ہے اس کی عزت کی حفاظت۔ ناموس، یہ عزت، عورت کی عزت ہے، مرد کی بھی عزت ہے، لیکن عورت کے ناطے سے زیادہ اس کا جو ہے، لہٰذا اس نسل کو آگے جاری رکھنے کے لیے یہ نکاح اور شادی یہ طریقہ کار اور اس کا حکم بھی دیا، اور اس کے لیے یہ بھی حکم دیا کہ بھئی آپس میں رہنے سہنے کے تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے، اچھے ہونے چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ اس نسل کو بچانے کے لیے زنا حرام کر دیا، اور عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے زنا حرام کر دیا، عزت کی حفاظت کے لیے یہ قذف تہمت کی حد برقرار رکھی، یہ اس کی سزائیں رکھی، یہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم پانچویں مقصد پہ آتے ہیں تو پانچواں مقصد جو ہے مال کی حفاظت۔ یہ مال اگرچہ دنیا کا مال لیکن اللہ کی نعمت ہے، اس کی بھی حفاظت ہے۔ اس کے لیے انسان کو مالک بنایا، دیا اللہ نے، لیکن کمائے، حاصل کرے، مالک بن جائے۔ کمانے کا حکم دیا، جائیں بازار میں، نماز جمعہ کے بعد نکلو، جا کر بازار میں کام کرو، کمائی کرو، یہ کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کی مزدوری پوری دے دو، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے۔ یہ سارے احکام، حتیٰ کہ پھر اسی کے پیش نظر خرید و فروخت، کرایہ داری، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ اس مال کی حفاظت کے لیے۔ اور مال کی حفاظت دوسرے پہلو، سلبی پہلو سے اس کو بچانے کے لیے چوری کی حد، چوری حرام ہے، چوری کرنے والے پہ سزا ہے۔ دھوکہ دہی، ملاوٹ، اور جو ہے ہلکا معیار رکھ کر، کوالٹی ہلکی بنا کر لوگوں کو چیزیں بنا کر دینا، یہ سب کچھ آج ہم بازاروں میں دیکھتے ہیں کہ کتنے دھوکہ دہی اور ملاوٹ اور کیا کیا فراڈ ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا تاکہ اس مال کی حفاظت ہو، حتیٰ کہ اس مال کی حفاظت پھر نچلی سطح پر آئیں
انسان کی بھی اور جان کی بھی مال کی بھی حفاظت کہ بھئی اگر آپ کوئی کھانا پینا چاہتے ہیں حلال کھائیں، روٹی کھائیں، پھر بریانی بھی کھائیں، پھر آپ کڑھائی گوشت بھی کھائیں. یہ کڑھائی گوشت بریانی آ جاتا ہے، یہ تحسینیات کی سطح پہ سب حلال ہے. لہذا یہ ساری چیزیں انہی مقاصد کو جب ہم سامنے رکھیں گے، اب وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے، ہم اس پہ اکتفا کرتے ہیں. اب ان کو سامنے رکھیں گے تو ایک اگلا مرحلہ ہمارا آتا ہے کہ پھر آج یا آج کے بعد کوئی بھی ہمیں نیا مسئلہ درپیش ہو، کیسے حالات آ جائیں، ان مقاصد کی حفاظت کے لیے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ہر مسئلہ دنیا کا حل کر سکتے ہیں. ہر مسئلے کا حل اسلام کے اندر موجود ہے، شریعت اسلامیہ پوری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے مقاصد، شریعت اسلامیہ کے مقاصد سمجھ کر صحیح مسلمان بننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.